دین اسلام جب جانوروں کے حقوق اس معنی میں بیان کرتا ہے تو چند لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کی شریعت میں جانور کے ساتھ اتنا اچھا سلوک اور برتاؤ کرنے کا سبق دیا گیا، اس پر ظلم کرنے سے منع کیا گیا، اس کو تکلیف پہنچانے سے منع کیا گیا، تو پھر جانور کو کاٹ کر کیوں کھاتے ہو؟ جانور کو ذبح کر کے کھانا بھی ظلم ہے۔ یہ بعض لوگوں کا سوال ہے، اس کا جواب بھی سن لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ معزز سامعین کرام اور میرے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ عرفہ کے دن کی بہت زیادہ فضیلت احادیث مبارکہ میں آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص عرفہ کا دن روزہ رکھے، اللہ رب العزت اس کے پچھلے 1 سال کے اور اگلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور عرفہ کا دن وہ دن ہے
جس دن اللہ رب العزت حاجیوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ عرفہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہو کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس دن کی صحیح معنی میں قدردانی نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے جانوروں کے حقوق کے متعلق تفصیلی گفتگو آ چکی تھی۔ اسلام میں جہاں پر انسانوں کے حقوق بیان فرمائے، جانوروں کے بھی حقوق بیان فرمائے ہیں۔ انسان جس طرح اللہ کی مخلوق ہے، جانور بھی اللہ رب العزت کی مخلوق ہے۔ جس طرح انسانوں کے حقوق ہیں، اسی طرح جانوروں کے بھی حقوق ہیں۔ اسلام میں جانوروں کے حقوق جس انداز سے بیان کیے گئے، پوری دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، کسی مذہب میں جانوروں کا کوئی حق بیان نہیں فرمایا۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں ایک ایسی پاکیزہ شریعت عطا فرمائی ہے جو شریعت ہر ایک کے حقوق بیان فرماتی ہے۔ چوپایوں کا حق کیا ہے، جانوروں کا حق کیا ہے، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، بھائی بہنوں کے حقوق کیا ہیں، تمام کے حقوق اسلام بیان فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ کے رسول رحمت للعالمین ہے۔ اللہ کی ذات ساری انسانیت پر مہربان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت پر مہربان ہے۔ میرے بھائیوں، جانوروں کو کس نے پیدا کیا؟ جانوروں کو صرف اللہ رب العزت کی ذات نے ہی پیدا کیا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ الذی جعل لکم الانعام، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے نفع کے لیے جانوروں کو پیدا فرمایا، لترکبوا منہا، جس میں سے بعض پر تم سوار ہوتے ہو، ومنہا تأکلون، اور جس میں سے بعض کو تم کھاتے ہو۔ آج دنیا کے اندر انسان جانور سے فائدہ اٹھاتا ہے، سواری کے لحاظ سے، کھیت میں ہل چلانے کے اعتبار سے، بوجھ لادنے کے اعتبار سے، اور کھانے کے اعتبار سے انسان جانوروں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ لیکن جس ذات نے جانوروں کو پیدا فرمائی، وہی ذات کہتی ہے کہ تم جانوروں کو کھاؤ۔ دین اسلام نے جانوروں کے حقوق اس انداز سے بیان فرمائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے چہرے پر داغنے سے منع فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو ممبر بنانے سے منع فرمایا۔ کیا مطلب ہے؟ سواری پر آپ سوار ہیں، کوئی دوست آپ کا مل گیا،
سواری پر سواری کو کھڑائے، اسی پر بیٹھے بیٹھے آپ بات شروع کر رہے ہیں، کئی دیر تک باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ کھڑے ہوئے جانور پر بیٹھ کر باتیں کرتے رہنے سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کا حق ہمیں اس معنی میں بتایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ہرے بھرے جنگل میں سفر کرو تو اپنے اونٹوں کو ان کا حق زمین سے دیا کرو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ ہریالی اگر نظر آئے، آپ اپنے جانور پر سوار ہو کر ایسی جگہ سے جا رہے ہیں جہاں پر ہریالی ہے، ہرے بھرے درخت ہے، تو تھوڑی دیر آپ اپنے جانور کو چھوڑ دیں، آپ جانور پر سے اتر جائے تاکہ وہ جانور چارہ کھا لے، اپنا پیٹ بھر لے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قحط سالی میں سفر کرو تو ان پر سفر جلدی ختم کیا کرو۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ اگر ہریالی جہاں پر نہیں ہے، ایسی جگہ سے آپ گزر رہے ہیں، بیکار فالتو ٹائم پاس اپنے جانور پر نہ گزارا کرو، بلکہ اپنے سفر کو جلدی سے جلدی طے کر لیا کرو تاکہ جانور کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کا حق یہاں تک ہمیں بیان فرمایا ہے کہ جانور کو جب آپ پالتے ہیں تو صحیح معنی میں اس کو چارہ دیا کرو، اس کو بھوکا نہ مارا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کا حق ہمیں یہاں تک بتایا ہے، جب آپ کھانے کے لیے جانور کو ذبح کرنا چاہتے ہو تو جانور کو جب آپ لٹائیں تو اس کے سامنے چاقو تیز مت کیا کرو، بلکہ چاقو کو پہلے ہی سے تیار کر کے رکھ لیا کرو، اس لیے کہ اگر تم لٹانے کے بعد اس کے سامنے چاقو تیز کرو گے تو جانور کو تکلیف ہوگی۔ تو اس لحاظ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چاقو پہلے ہی تیز کر لیا کرو، جب آپ جانور کو لٹا دے تو فوری طور پر اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کر دیا کرو تاکہ جان نکلنے میں اس کو آسانی ہو جائے۔ اسلام ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ جانوروں کے یہ حقوق ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جانوروں کے حقوق کا ہم پاس و لحاظ رکھا کریں اور جانوروں کے ساتھ ہم حسن سلوک سے پیش آئے۔ دین اسلام جب جانوروں کے حقوق اس معنی میں بیان کرتا ہے تو چند لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کی شریعت میں جانور کے ساتھ اتنا اچھا سلوک اور برتاؤ کرنے کا سبق دیا گیا، اس پر ظلم کرنے سے منع کیا گیا، اس کو تکلیف پہنچانے سے منع کیا گیا، تو پھر جانور کو کاٹ کر کیوں کھاتے ہو؟ جانور کو ذبح کر کے کھانا بھی ظلم ہے؟ یہ بعض لوگوں کا سوال ہے، اس کا جواب بھی سن لیں۔ جانوروں کو پیدا کرنے والے کون ہیں؟ اللہ رب العزت ہے۔ اللہ کی ذات ہی جانوروں کو پیدا فرمائی ہے۔ تو جس اللہ نے جانوروں کو پیدا کیا وہی اللہ کہتے ہیں کہ جو جانور میں نے حلال کیا ہے اس کو کھاؤ۔ جب اللہ رب العزت کھانے کا حکم دے رہے ہیں تو اس کو اللہ کے نام پر ذبح کر کے کھانا ظلم نہیں ہے۔ اگر جانور کو ذبح کر کے کھانا ظلم ہوتا تو جانور کے اوپر بوجھ لادنا بھی ظلم ہے، تو بوجھ لادنا چھوڑ دیجئے۔ اگر جانور کو ذبح کر کے کھانا ظلم ہے تو پھر کھیت میں ہل چلانا بھی ظلم ہے، وہ بھی چھوڑ دیجئے۔ اگر جانور کو ذبح کر کے کھانا ظلم ہے تو جانور پر سوار ہونا بھی ظلم ہے، سواری چھوڑ دیجئے، سواری مت کیجئے۔ اگر جانور کو ذبح کر کے کھانا ظلم ہے
تو پھر صرف بقرعید کے موقع پر ذبح کرنا ظلم ہے یا اپنے مندروں میں دیوی دیوتاؤں کے نام پر بلی چڑھانا بھی ظلم ہے؟ جب بقرعید کے موقع پر ذبح کرنا ظلم ہے تو بلی دینا بھی ظلم ہے۔ اگر جانور کو ذبح کر کے کھانا ظلم ہے تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں، پھر جو لوگ بھاری بھرکم اور عمدہ لیدر خریدتے ہیں، عمدہ لیدر کے جوتے، شوز وغیرہ پہنتے ہیں، بیلٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں اور جرکینیں وغیرہ استعمال کرتے ہیں، لیدر کی بیگیں بناتے ہیں، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کہاں سے آ رہی ہے اشیاء؟ کہاں تیار ہو رہا ہے یہ سامان؟ کیسے بن رہے ہیں یہ سارے سامان؟ کیا مرغی کے چمڑے سے بن رہے ہیں یا چپکلی کے چمڑے سے بنائے جا رہے ہیں یا کیڑے مکوڑوں کے چمڑوں سے بنائے جا رہے ہیں؟ یہ سارے کے سارے سامان تو اسی وقت تیار ہو کر آپ کے سامنے آ رہے ہیں جبکہ ایک انسان جانور کو پالتا ہے اور اس کو بڑا کرتا ہے اور پال پوسنے کے بعد اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت استعمال کرتا ہے، اس کے چمڑے کو دبا کر دیتا ہے، پھر وہ چمڑا فیکٹری میں جا کر وہاں پر بیلٹ بنتی ہے، جوتے بنتے ہیں، بیگ بنتے ہیں، شوز وغیرہ بنتے ہیں جس کو آپ لوگ استعمال کرتے ہو۔ اگر جانور کو ذبح کر کے کھانا ظلم ہے تو یہ لیدر کی ساری فیکٹریاں بند کر دیا کریں۔ لیدر کیوں استعمال کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑ دیجئے، ظلم جب ہے یہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ بزنس کیوں کرتے ہو لیدر کا؟ بزنس کر کے منافع استعمال کیوں کرتے ہو؟ یہاں پر تو بات بالکل سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس نے جو اپنا منافع ہے، اپنا بزنس ہے، تو جب جانور کو ذبح کر کے کھانا ظلم ہے تو لیدر کی فیکٹریاں چلانا بھی ظلم ہے، بند کر دیجئے۔ اگر جانور کو ذبح کر کے کھانا ظلم ہے تو صرف بقرعید کے موقع پر ظلم ہے یا سارے سال جانور کو ذبح کرنا ظلم ہے؟ بتائیں۔ اگر سارے سال جانور کو ذبح کرنا ظلم ہے تو تم پھر چکن کیوں کھاتے ہو؟ بکرے کا گوشت کیوں کھاتے ہو؟ بڑے کا گوشت کیوں کھاتے ہو؟ اتوار آتا ہے تو دیکھیے صرف مسلمان بڑے کا گوشت لینے نہیں بلکہ غیر مسلم بھائی بھی خوشی سے بڑے کا گوشت لے کر جاتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ جب ظلم ہے تو سارے جانور جتنے بھی کھائے جاتے ہیں ان تمام کا کاٹنا ظلم ہے۔ تو چکن چھوڑ دیجئے، بکرا بھی چھوڑ دیجئے، چاہے بڑا کا گوشت بھی چھوڑ دیجئے، سارے گوشت چھوڑ دیجئے۔ اگر جانور کو ذبح کر کے کھانا ظلم ہے تو پھر سائنس اور ٹیکنالوجی یہ کہتی ہے جس طرح جانور کے اندر جان ہوتی ہے اسی طرح پیڑ پودوں کے اندر بھی جان ہوتی ہے۔ پیڑ پودوں کے اندر بھی جان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیڑ پودوں کے اندر بھی زندگی رکھی ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر سمجھے، ہمارے یہاں کوئی جھاڑ اگر سوکھ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جھاڑ مر گیا۔ مر کب جاتا ہے؟ جبکہ زندگی پہلے تھی، اب زندگی ختم ہو گئی تو اسی کو کہتے ہیں مر گیا۔ کیا معلوم ہوا کہ جھاڑ کے اندر بھی جان ہوتی ہے، جھاڑ کی بھی زندگی ہوتی ہے۔ تو جب جانور کے اندر جس طرح جان ہوتی ہے جھاڑ کے اندر بھی ہوتی ہے تو آپ سبزیاں بھی چھوڑ دیجئے۔ بھاجی استعمال کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کوتمیر پودینہ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ ترکاریاں کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ فروٹس کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ سب کے سب چھوڑ دیجئے۔
یہاں پر تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی جانور کے اندر بڑی جان ہوتی ہے، پیڑ پودوں کے اندر چھوٹی جان ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ دیکھے کہ جانور آواز کرتا ہے، پیڑ پودے آواز نہیں کرتے، جانور چلتا پھرتا ہے، پیڑ پودے چلتے پھرتے نہیں ہیں۔ اچھا، کسی کا بھائی گونگا ہے، کسی کا بھائی بہرا ہے، کسی کا بھائی اندھا ہے یا لنگڑا ہے، کسی نے اس کو قتل کر دیا، آپ کیس درج کرنے کے لیے جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ آدھا کیس درج کروائیں گے یا پورا کیس؟ جی پورا کیس، آدھا نہیں۔ کیوں؟ یہ بھی تو ایسے جیسے پیڑ پودے آواز نہیں کر سکتے، یہ بھی گونگا ہے، آواز نہیں کر سکتا۔ پیڑ پودے چل نہیں سکتے، یہ بھی لنگڑا لولا ہے، چل نہیں سکتا۔ جانور چل سکتا ہے، پھر سکتا ہے، آواز کر سکتا ہے، بڑی جان اس کے اندر ہے، لیکن پیڑ پودے چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، آواز نہیں کر سکتے، چھوٹی جان اس کے اندر ہے، تو بڑی جان کو ذبح کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ بڑی جان کو ذبح کرنا ظلم ہو گیا، چھوٹی جان کو ذبح کرنا ظلم نہ رہا۔ یہاں پر بھی یہ بھی عیب اس کے اندر پائے جا رہے ہیں، تو لنگڑا لولا بھائی بھی اگر کوئی اس کے اوپر ظلم کر دے تو یہاں پر بھی مکمل کیس نہیں ہونا چاہیے، آدھا کیس ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں تو کہتے ہیں کہ بیچارے معصوم کو انہوں نے مار دیا ہے، بیچارے معصوم کو اس نے مار دیا ہے، معذور پر ظلم کیا ہے۔ یہاں پر تو ظلم دوبالا کہیں گے، یہاں پر تو ظلم اور زیادہ بیان فرمائیں گے، اس نے تو ایسا ظلم کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جانور کے اندر بھی جان ہوتی ہے، پیڑ پودوں کے اندر بھی اسی طرح جان ہوتی ہے۔ تو جس طرح جانور کو ذبح کرنا اگر ظلم ہے تو پیڑ پودوں کو ذبح کرنا بھی ظلم ہوگا۔ یہاں پر بات سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ اس لیے کہ یہاں پر ضرورت ہے۔ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو کھانے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو ذبح کر کے کھانا، ان جانوروں کو ذبح کر کے کھانا ظلم نہیں ہے، اس لیے کہ پیدا کرنے والے خود اللہ رب العزت ہے۔ ایک بات یہاں پر سمجھیں، بعض لوگ گائے کو ماتا مانتے ہیں۔ ایک سوال میرا ان ساتھیوں سے ہے، جب آپ گائے کو ماتا مانتے ہیں تو اس کا خیال آپ کیوں نہیں رکھتے؟ گائیوں کو آپ ماتا مانتے ہیں تو روڈوں پر ایسے ہی لاوارث کیوں چھوڑ دے رہے ہیں؟ گائے کو جب آپ ماتا مان رہے ہیں تو گائے پر جو ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم سے گائے کو نجات کیوں نہیں دلوا دیتے؟ دیکھیں آج سڑکوں پر جتنی گائیں ہیں ان کا کیا حشر ہو رہا ہے۔ کسی کی کھال دیکھیں آپ، بیماری ایسی لگی ہوئی ہے، بیچارے جانور کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ کوئی گائے ایسی ہے جس کے منہ اور ناک سے گندا پانی ٹپک رہا ہوتا ہے، کوئی جانور چھینکتا ہی رہتا ہے، بیماری لائق ہو گئی ہے، کوئی کھانستا رہتا ہے، کسی کے جسم کے اوپر ایسا کیا زخم لگا ہوا ہے جس کے اوپر مکھیاں بیٹھ رہی ہیں، جس کو کتنی تکلیف پہنچ رہی ہوگی۔ جب آپ ماتا مانگتے ہیں تو خیال کیوں نہیں رکھتے؟ جب آپ ماتا مانگتے ہیں ظلم سے نجات کیوں نہیں دلوا دیتے؟ خیال کیوں نہیں رکھتے؟ کہیں پر گائے مری پڑی ہو، دفنانے کے لیے کتنے لوگ آگے بڑھتے ہیں؟ ٹرین حادثے میں گائے مر گئی، کتنے لوگ اس گائے کو دفن کرنے میں پہل کرتے ہیں۔ یہاں پر ماتا یاد نہیں آئے گی،
وہ بیچارہ جانور 1 دن 2 دن 3 دن کیا ہے وہاں پر سڑتا رہے گا، اس کے جسم کے اندر تعفن آ جائے گا، لیکن وہاں پر کوئی آگے بڑھ کر اس کو دفنانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بالآخر گورنمنٹ کے صفائی کرنے والے لوگ آ کر اس کو لے جا کر دفنا دیں، یہاں پر ماتا یاد نہیں آئے گی۔ تو میرے بھائیوں، اسلام نے جو حق جانوروں کا بیان فرمایا ہے، جو حقوق اسلام نے جانوروں کے بیان فرمائے ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ قربانی کے موقع پر جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ظلم ہے۔ شریعت ہمیں جانور کے ساتھ سلوک کیا سکھایا ہے؟ سمجھیے، جانور کو ہم ایسے ہی لا کر کیا ہے ذبح نہیں کر رہے ہیں۔ اسلام نے ہمیں اس بات کا درس دیا ہے کہ جانور کو پہلے لائیے اور اپنے گھر پر اسے پالیے پوسیے اور جانور کا خیال رکھیے، اس کو چارہ ڈالیے۔ اس کی محبت آپ کے دل کے اندر جب آ جائے اور وہ آپ سے مل جل جائے، اس وقت اس جانور کو اچھی طرح دل سے اس کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا چاہیے۔ یہ اسلام درس دیتا ہے، اتنا پیارا درس کوئی اور مذہب نہیں دے گا۔ شکر اللہ کا، اللہ رب العزت نے اتنا پیارا مذہب ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک بات یہاں پر یہ سمجھیں، جس اللہ نے جانور کو پیدا کیا وہی ذات ہمیں جانور کو اس کے نام پر کاٹ کر کھانے کا حکم دیتی ہے، تو یہ ظلم نہیں ہوگا۔ دوسری بات، دنیا کا ایک اصول ہے، وہ اصول یہ ہے کہ ادنا چیز کو اعلی چیز کے لیے قربان ہونا پڑے گا۔ مثال کے طور پر سمندر میں بڑی بڑی جو مچھلیاں ہیں، یہ مچھلیاں زندہ کیا کھا کر رہتی ہیں؟ جی، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں کھا کر زندہ رہتی ہیں۔ جنگل میں جو شیر ہے، باغ ہے، کیا کھا کر زندہ رہتا ہے؟ ہرن کھا کر، بکری کھا کر زندہ رہتا ہے۔ گھروں کے اندر چپکلی جو ہوتی ہے کیا کھا کر زندہ رہتی ہے؟ کیڑے مکوڑے کھا کر زندہ رہتی ہے۔ مکڑی جو ہوتی ہے، مکڑی کیا کھا کر زندہ رہتی ہے؟ مکھی کھا کر زندہ رہتی ہے۔ یعنی کہ چھوٹی چیز کو بڑی چیز کے لیے قربان ہونا پڑے گا۔ ہمارے گھر مہمان آئے، مہمان کے لیے ہم مرغی ذبح کرتے، ان سے بڑے مہمان آئے بکرا ذبح کریں گے، ان سے بڑے آئے اور کچھ، یعنی کہ بڑی چیز کے لیے، اعلی چیز کے لیے، اعلی شے کے لیے ادنا شے کو قربان ہونا پڑے گا۔ یہاں پر سمجھیں، اللہ رب العزت نے جتنے مخلوقات دنیا کے اندر پیدا فرمائے ہیں، ساری مخلوقات میں سب سے اونچا اعلی مقام جو اللہ رب العزت نے مخلوق کو دیا ہے وہ حضرت انسان کو عطا فرمایا ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، اس لیے انسان ساری مخلوقات کا سردار ہے، ساری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ مرتبہ اور مقام انسان کا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے جانوروں کو حلال فرمایا تاکہ انسان جانوروں کو استعمال کرے، جانوروں سے نفع اٹھائے، جانوروں سے فائدہ اٹھا سکے۔ ایک بات اور سمجھیں، جن جانوروں کو اللہ رب العزت نے حلال فرمایا ہے ان جانوروں کے اندر اللہ رب العزت نے برکت بھی رکھی ہے۔ مثلا ہم مرغی استعمال کرتے ہیں، روزانہ کتنی مرغیاں کٹتی ہیں؟ جی
کبھی آپ نے سنا ہے کہ مرغی آج بازار میں نہیں ملی؟ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ الحمدللہ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں کٹ رہی ہے، دوسرے دن ہزاروں کی تعداد میں پھر حاضر ہو رہی ہے۔ اللہ نے برکت دی ہے، بکرے کتنے استعمال کر رہے ہیں، اللہ نے برکت دی ہے۔ جس جانور کو اللہ رب العزت نے حلال کیا ہے اس جانور کے اندر اللہ رب العزت برکت دیتے ہیں۔ شیر حلال ہے حرام ہے؟ حرام ہے، لیکن شیر کی نسل کتنی زیادہ ہے؟ بہت کم۔ حرام جانور لیکن نسل کم۔ ہاتھی حلال ہے حرام ہے؟ حرام ہے، نسل بہت کم۔ کتے حرام ہے، ایک مرتبہ کتیا بچے ڈالتی ہے تو کتنے ڈالتی ہے؟ 4-5 بچے، تو نسل زیادہ ہونی چاہیے لیکن کم کیوں ہے؟ حرام ہے۔ ایک خنزیر کتنے بچے جنتی ہے؟ جی 7-8-10 بچے جنتی ہے، لیکن نسل زیادہ ہے کم ہے؟ کم ہے، کیوں؟ حرام ہے۔ حرام جانور اللہ رب العزت نے جو پیدا فرمائے اس کے اندر برکت نہیں رکھے ہیں۔ حلال جانور جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت رکھے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جن جانوروں کو کھانے کا ہمیں حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو بہرحال قربانی کا موقع آ رہا ہے، تو ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر ہم حصہ لیں، بڑھ چڑھ کر ہم قربانی دیا کریں۔ اللہ نے مال دیا، استطاعت دیا ہے، طاقت دیا ہے، قربانی دینے سے پیچھے ہرگز نہ ہٹا کریں۔ اللہ کے نام پر اپنے مال کو قربان کیا کریں، اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کیا کریں، اللہ کی رضا کے خاطر اپنے جانور کو ہم ذبح کیا کریں، دکھاوے کے لیے نہیں، گوشت کھانے کی حرص میں نہیں، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے خاطر ہم جانور کو ذبح کریں۔